que terror perditrice. Allah kabul etsin inşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. جب بھی ہم یورپ کا نام سنتے ہیں تو ہمارے ذہن میں جدیدیت، فیشن اور بیرا روی آتی ہے، لیکن ٹھہریں، یورپ کی بلندوں والا پہاڑیوں میں خاموشی کی چادر اوڑھے کچھ ایسے گاؤں بھی چھپے بیٹھے ہیں جہاں نہ صرف اذان کی صدا گونجتی ہے بلکہ قرآن کی تلاوت صبح کا آغاز بنتی ہے۔ یہ بلغیریا ہے، جی ہاں وہی بلغاریہ جہاں 500 سال تک عثمانی خلافت کا پرچم لہراتا رہا، اور آج بھی پہاڑوں کی آغوش میں موجود ایسے دیہات ہیں جو اسلام کی روشنی کو سینے سے لگائے بیٹھے ہیں۔ یہاں کے بچے قرآن پڑھتے ہیں، مرد نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور عورتیں حیا کے ساتھ پردے میں زندگی گزارتی ہیں۔ یہ ہے یورپ کا وہ چہرہ جسے میڈیا چھپاتا ہے، لیکن حقیقت کبھی نہیں چھپتی۔ یہاں کی گلیاں آج بھی ترکی طرز کی مساجد اور لوگ اسلام کی صداقت کی گواہی دیتے ہیں، لیکن اس سب کے پیچھے ہے قربانی، صبر اور مزاحمت کی ایک لمبی داستان۔ کبھی ان کے اسلامی نام بدلنے پر دباؤ ڈالا گیا، کبھی اذان پر پابندی لگائی گئی، کبھی قرآن چھیننے کی کوشش کی گئی، مگر ان کے دلوں سے اسلام نہ نکالا جا سکا۔ یہ کہانی ہے ان مسلمانوں کی جو یورپ کے سینے پر جمی برف میں بھی دین اسلام کی حرارت لے کر زندہ ہیں۔ یہ ہے خاموش فطرت میں چھپی ہوئی اسلام کی روشنی جو شاید آپ نے کبھی نہ دیکھی ہو۔ تو اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں اور جانیں کہ بلغاریہ کے پہاڑیوں میں اسلام کیسے آج بھی زندہ ہے، کیسے اذان کی آواز ظلم کے اندھیروں کو چیرتی ہے، اور کیسے حجاب، قرآن اور سنت یورپ میں آج بھی سانس لیتے ہیں۔ بلغاریہ یورپ کا ایک خوبصورت ملک، لیکن شاید کم ہی لوگ جانتے ہوں گے۔ یہاں کے کچھ پہاڑی علاقوں میں آج بھی اسلام کی روشنی جگمگا رہی ہے۔ مرد کھیتوں میں کام کرتے ہیں، عورتیں گھر سنبھالتی ہیں، اور بچے مدرسوں میں دینی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ ہر گاؤں میں کم از کم 1 یا 2 مساجد ضرور ہوتی ہیں۔ جمعے کا دن خاص ہوتا ہے، گاؤں کا ہر فرد نماز جمعہ کے لیے مسجد میں جمع ہوتے ہیں۔ رمضان کے مہینے میں روزے رکھے جاتے ہیں اور افطار کا منظر قابل دید ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو بعض اوقات معاشی اور سماجی مسائل کا سامنا رہتا ہے، لیکن ان کی وابستگی دین سے کم نہیں ہوتی۔ ریبینوف اور ستواچا جیسے دیہاتوں میں شادی کی روایات اسلامی اصولوں کے مطابق ہوتی ہے۔ قرآن خوانی، سنت کے مطابق نکاح، اور مقامی لباس میں ملبوس دولہا اور دلہن۔ ریبینوف بلغاریہ کے جنوب مغربی علاقے میں واقع ایک پہاڑی گاؤں ہے جو اپنی منفرد مسلم ثقافت، اسلامی روایات اور صدیوں پرانی شادی کی رسومات کے لیے مشہور ہے۔ ریبینوف ایک قدیم مسلم دیہات جہاں آج بھی اذان کی آواز گونجتی ہے، قرآن پڑھایا جاتا ہے اور شریعت کے مطابق زندگی گزاری جاتی ہے۔ یہاں کے لوگ بنیادی طور پر قومی نسل سے تعلق رکھتے ہیں جو صدیوں پہلے مسلمان ہوئے تھے۔ یہ گاؤں تقریباً 1150 میٹر کی بلندی پر واقع ہے، جس کا رقبہ 30 مربع کلومیٹر ہے، اور یہ بلغاریہ کے دارالحکومت سے تقریباً 190 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ اس کی آبادی 2500 افراد کے قریب ہے، اور اس گاؤں میں 2 مساجد موجود ہیں۔ ریبینوف کی تاریخ صدیوں پر محیط ہے۔ 1478 کے عثمانی دستاویزات میں اس گاؤں کو 81 غیر مسلم گھرانوں پر مشتمل بستی کے طور پر بیان کیا گیا ہے۔ یہاں کے مسلمان بنیادی طور پر قومک ہیں جو سلاوی نسل کے افراد ہیں جنہوں نے عثمانی دور میں اسلام قبول کیا۔ ریبینوف کی شادیوں کی رسومات بلغاریہ میں منفرد ہیں۔ یہ رسومات عام طور پر سردیوں میں منعقد ہوتی ہے اور 2 دن تک جاری رہتی ہے۔ شادی کے دوران دولہے کا چہرہ سفید کریم سے ڈھانپا جاتا ہے اور رنگین چمکدار موتیوں سے سجایا جاتا ہے۔ دلہن اپنی آنکھیں بند رکھتی ہے جب تک کہ امام نکاح کی دعا نہ پڑھ لے۔ یہ روایات کمیونسٹ دور میں ممنوع تھی، لیکن اب دوبارہ زندہ کی جا چکی ہیں۔
ریبنوف کی منفرد شادی کی رسومات اور اسلامی ثقافت نے اسے سیاحوں کے لیے ایک پرکشش مقام بنا دیا ہے۔ سیاح یہاں پر آ کر روایتی لباس پہن کر تصویریں کھنچواتے ہیں اور مقامی کھانوں کا لطف اٹھاتے ہیں۔ ریبنوف کی شادی کی رسم کو بلغاریہ کے غیر مادی ثقافتی ورثے کی فہرست میں شامل کیا گیا ہے اور اسے یونیسکو کی فہرست میں شامل کرنے کی کوششیں بھی جاری ہیں۔ ریبنوف میں ہر 4 سے 5 سال بعد اجتماعی ختنوں کی تقریب منعقد ہوتی ہے، جس میں درجنوں بچوں کے ختنے کیے جاتے ہیں۔ یہ عموماً رمضان سے پہلے منعقد ہوتی ہے اور اس میں روایتی کھانے، موسیقی اور کھیل شامل ہیں۔ ستواچا گاؤں یہ بھی ان علاقوں میں شامل تھا جو عثمانی سلطنت کے دور میں اسلام میں داخل ہوئے۔ یہاں کی اکثریت قومک مسلمان ہیں جو سلاؤ نسل سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اسلامی روایات میں مکمل ضم ہو چکے ہیں۔ یہاں مسلمانوں کی غالب اکثریت ہے اور اس کی کل آبادی تقریباً 2100 افراد پر مشتمل ہے۔ یہ گاؤں تقریباً 950 میٹر کی بلندی پر واقع ہے۔ اس کا کل رقبہ 34.6 مربع کلومیٹر ہے اور یہ بلغاریہ کے دارالحکومت سے 205 کلومیٹر جنوب میں واقع ہے۔ گاؤں میں ایک بڑی مسجد ہے جو عبادت کے ساتھ دینی تعلیم کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے۔ مقامی لوگ قرآن پڑھنے اور عربی سیکھنے کے لیے یہاں آتے ہیں۔ یہاں مرد حضرات اکثر اسلامی ٹوپی اور خواتین روایتی حجاب میں نظر آتی ہیں۔ ریبنوف کی طرح ستواچا میں بھی شادیاں اسلامی انداز میں ہوتی ہیں اور نکاح کی رسم کو خاص اہمیت دی جاتی ہے۔ یہاں اجتماعی دینی تقریب جیسے میلاد، ختم قرآن اور ختنوں کی تقریبات عام ہیں۔ ستواچا ایک پہاڑی علاقے میں واقع ہے جہاں قدرتی مناظر، سرسبز پہاڑیاں اور صاف فضا سیاحوں کو اپنی طرف کھینچتی ہے۔ مقامی لوگ بہت مہمان نواز اور سادہ طبیعت رکھتے ہیں۔ ستواچا بلغاریہ کے ان گاؤں میں شامل ہے جو آج بھی اسلامی شناخت اور روایات کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ یہاں کے لوگ دین اسلام کو صرف عبادات تک محدود نہیں رکھتے، بلکہ زندگی کے ہر پہلو میں اسے شامل کرتے ہیں یا پھر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بلغاریہ میں مسلمان اقلیت میں ہیں اور ان کی آبادی یہاں تقریباً 10 سے 13% کے قریب ہے۔ ان میں ترک، قومک اور روما مسلمان شامل ہیں۔ اسلام بلغاریہ میں عثمانی سلطنت کے دور میں پھیلا جو 14ویں صدی میں یہاں آئے۔ 1980 میں بلغاریہ کی کمیونسٹ حکومت نے ترک اور قومک مسلمانوں پر دباؤ ڈالا کہ وہ اپنے اسلامی نام ترک کر کے بلغاریہ نام رکھیں۔ اس دور میں مساجد بند کر دی گئیں، اسلامی لباس پر پابندی، اذان دینے اور دینی تعلیم پر پابندی لگائی گئی۔ یہ مہم ری برتھ پروسیس چلائی گئی اور ہزاروں مسلمانوں نے مزاحمت کی۔ پر 1990 یعنی کہ 1990 میں کمیونسٹ حکومت کے خاتمے کے بعد قوم پرست جماعتوں نے مسلمانوں کو غیر ملکی قرار دیا۔ اٹاکا جیسی قوم پرست جماعتیں بار بار مساجد، حجاب اور مسلم اداروں کے خلاف بیانات دیتی رہیں اور یہاں کے قوم پرستوں نے باشی مسجد کے باہر نماز جمعہ کے دوران حملہ کیا۔ مسلمانوں پر پتھراؤ کیا گیا اور نعرے بازی ہوئی۔ یہ واقعہ عالمی سطح پر خبروں میں آیا۔ بلغاریئن میڈیا میں مسلمانوں کو اکثر خطرہ، غیر ملکی اثر یا غیر وفادار اقلیت کے طور پر دکھایا گیا ہے اور انہیں اسلامی دہشت گرد کہا گیا ہے۔ حجاب پہننے والی خواتین کو اکثر سکولوں اور دفاتر میں مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسلامی مدارس اور عربی زبان کی تعلیم کے خلاف قانون سازی کی کوششیں کی گئیں اور اب بھی جاری ہیں۔ یورپین یونین کا رکن ہونے کی وجہ سے بلغاریہ میں مذہبی آزادی قانونی طور پر تو موجود ہے، لیکن زمینی حقائق مختلف ہیں۔ مسلمان آج بھی شناخت کے بحران، امتیازی سلوک اور نفرت انگیز رویہ کا سامنا کر رہے ہیں۔ اسلام بلغاریہ میں 14ویں صدی کے وسط میں اس وقت داخل ہوا جب سلطنت عثمانیہ نے اس علاقے کو فتح کیا۔ 1396 میں نیکوپولس کی جنگ کے بعد عثمانیوں نے بلغاریہ پر مکمل قبضہ کر لیا اور اسلام یہاں کی ایک بڑی مذہبی اور تہذیبی قوت بن گیا۔ تقریباً 500 سال تک بلغاریہ سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا
اس دوران عثمانیوں نے کئی خوبصورت مساجد، مدارس، مکائیں تعمیر کیے۔ شریعت پر مبنی عدالتی نظام نافذ کیا گیا، جہاں مسلمان قاضی عوامی مسائل حل کرتے تھے۔ عثمانی ترک زبان اور اسلامی طرز زندگی عام ہو گئی، جو آج بھی بہت سے مسلمانوں کے اندر رائج ہے۔ بلغاریہ میں مسلمانوں کے اہم گروہ ترک نژاد مسلمان آباد ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اوٹمن امپائر کے دور میں بلغاریہ میں آ کر آباد ہوئے اور ترک نسل سے تعلق رکھتے تھے۔ اومیک یہ بلغاریہ نسل کے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ان کی زبان بلغاری ہے لیکن مذہب اسلام ہے۔ روما مسلمان خانہ بدوشوں کا ایک گروہ جو اسلام قبول کر چکے ہیں اور بلغاریہ میں رہتے ہیں۔ روس اور عثمانیوں کے درمیان جنگ کے بعد 1878 میں بلغاریہ نے عثمانیوں سے آزادی حاصل کی۔ اب اسے آزادی کہیں یا اپنے ہی پاؤں پر کلہاڑی مارنا کہیں، کیونکہ عثمانیوں سے آزاد ہونے کے ساتھ ہی مسلمانوں کے لیے مشکلات کا آغاز ہوا۔ مساجد تباہ ہوئی یا چرچ میں تبدیل ہو گئی۔ مسلمانوں پر ظلم و ستم اور جبر کا سلسلہ شروع ہوا۔ لاکھوں مسلمان بلغاریہ چھوڑ کر ترکی، مقدونیہ اور بوسنیا کی طرف ہجرت کر گئے۔ کمیونسٹ دور یہ مسلمانوں کے لیے سب سے سخت دور ثابت ہوا۔ اسلام پر مکمل پابندی لگا دی گئی۔ مذہبی کتابیں، مساجد اور اسلامی تعلیم پر مکمل پابندی تھی۔ مسلمانوں کو زبردستی بلغاریہ نام دیے گئے۔ اذان دینا، روزے رکھنا یا حج پر جانے پر پابندی عائد کی گئی۔ کمیونزم کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کی آزادی ملی۔ کچھ مساجد کو دوبارہ کھولا گیا۔ اسلامی مدارس، کلچرل سینٹر اور تنظیمیں قائم ہوئیں۔ آج بلغاریہ میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 10 سے 13% ہے۔ مسلمانوں کی اکثریت جنوب میں، پہاڑوں میں، شمال مشرقی علاقوں اور دارالحکومت صوفیہ میں ہے۔ بلغاریہ میں اسلام کی تاریخ ظلم، صبر اور استقامت کی داستان ہے۔ ایک وقت تھا جب یہ سرزمین زانوں سے گونجتی تھی، اور ایک وقت ایسا بھی آیا جب اسلام کو چھپ کر مارنا پڑا۔ آج اگرچہ مسلمان اقلیت میں ہیں، لیکن ان کا ورثہ، خدمات اور شناخت بلغاریہ کی تاریخ کا لازمی حصہ ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمارے چینل کی دوسری ویڈیو دیکھتے رہیں۔